الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک آیت کو میں نے پڑھا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا وَتَزَوَّدُوا. وَتَزَوَّدُوا کے معنی آتے ہیں توشہ تیار کر لو. کسی شادی کا یا کہیں پکنک کا یا اور کوئی کھانے پینے کا توشہ نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب ایک نہ ایک دن آخرت کی منزل میں جانے والے ہیں، تو وہاں کا توشہ تیار کر لو. اور وہاں کا توشہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. بہترین توشہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، اگر ذرا بھی عقل ہے تو مجھ سے ڈرو، تقویٰ پیدا کر لو اپنے اندر. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے ڈرنا یہ ایسا اہم رکن ہے جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچ سکتا ہے. باقی نیکی کرنا بہت آسان ہے. ہر سال حج کو چلا جائے، سال میں 2-4 بار عمرہ کر لے، بہت آسان کام ہے. تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، لمبی لمبی تسبیحیں کرنا، بہت لمبی نصیحتیں کرنا، یہ سب بہت آسان کام ہے، ہر کوئی کر لے گا. مگر تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا، بولنے سے پہلے سوچنا، دیکھنے سے پہلے سوچنا، سننے سے پہلے سوچنا کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. یہ جس کے اندر آ گیا، سمجھو دین کے ہر کام کے اوپر وہ قابو پا لے گا. اور یہ جس کے اندر نہیں ہے، دین کے سب کام کر کے بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا. مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. یہ احساس ہے تو آدمی غلط زندگی سے بچ سکتا ہے. آج ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، من جملہ اور اسباب کے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے آخرت کا یقین نکل گیا. مرنا ہے
جواب دینا ہے، یہ احساس نکل گیا۔ یہ جب پیدا ہوگا پھر ہماری زندگی اور بدل جائے گی، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنے اللہ والے گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، مردیں، عورتیں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار کر گئے کہ کیسے زندگی گزارا جاتا ہے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ۔ چند واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کرے ان واقعات کو سن کر میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گرمی کا زمانہ ہے، بڑی سخت دھوپ پڑ رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی سفر میں نکلے۔ جنگل تھا، جنگل کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں ایک جگہ رکے اور اپنا توشہ وغیرہ کھولا کھانے کے لیے، تو دیکھا کہ اسی جنگل میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی کو بلایا، بلا کر کہا کہ بھائی آئیے، جو ہے اس میں کھانا کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ ایسے گرمی میں لو چل رہی ہے، تم روزے سے ہو؟ نفل روزہ، ظاہر بات ہے رمضان کا تو نہیں، رمضان کا روزہ تو ہر کوئی رہتا تھا، نفل روزہ ایسی گرمی میں؟ تو کہنے لگے کہ میں خالی ایام کو اصول کر رہا ہوں۔ خالی ایام، خالی ایام کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف وہ بکریاں چرانے والے نے اشارہ کیا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ جو ہے جنت میں جانے کے بعد جب جنتی آدمی بہت مزے میں ہوں گے، ان سے کہیں گے کھاؤ پیو مزہ اڑاؤ، جو کچھ تم نے خالی ایام یعنی تیاری کے لیے دنیا میں جو خالی ایام دیے تھے، اس کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ یہاں خوب مزے اڑا کر کھاؤ۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے وہ چرواہا کہنے لگا میں خالی ایام کو اسی لیے بھی کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چیک کرنے لگے کہ کتنا تقوی اس کے اندر ہے۔ پوچھا کہ ایک بکری مجھے دے دو، پیسے لے لو۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، میں تو بس چرواہا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ایسا کرو، پیسے لے لو، بکری ہمیں دے دو، ہمیں کھانے کے لیے، ہمارے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور تمہیں پیسے مل جائیں گے، تمہیں بھی افطار کا کچھ نظام ہو جائے گا۔ تمہارا مالک پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس وقت عام طور پر بھیڑیا آتے تھے، کھا لیتے تھے، بہت آسان کام ہے۔ تو فوراً وہ چرواہا جواب دینے لگا این اللہ، مالک کو تو میں جواب دے دوں گا، لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور وہ چرواہا جانے کے بعد جھوم جھوم کر کہتے تھے کہ ایک چرواہا کوئی جنگل میں اسے دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ، واپس جاتے تک راستے بھر یہی کہتے تھے این اللہ این اللہ، اور جا کر شہر کے اندر معلوم کیا کہ یہ چرواہا کس کا غلام ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو بلا بھیجا، کہا کہ میں اس چرواہے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے کہا کہ حضرت آپ اس کے بجائے دوسرا غلام خرید دیں، کوئی اور غلام خرید دیں، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اصرار کرنے لگے کہ نہیں، مجھے وہی غلام چاہیے۔
تو بہت زیادہ قیمت دے کر اس غلام کو خریدا. اس کی وہ قیمت نہیں تھی لیکن بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا اور اس چرواہے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آج سے میں تیرا مالک ہوں اور کان کھول کر سن لے, تو نے جو جملہ کہا تھا این اللہ, اس جملے کی وجہ سے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. این اللہ, اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر. چاہتا تو وہ جھوٹ بول سکتا تھا, دھوکہ دے سکتا تھا, لیکن اس کے دل میں ہے میں اپنے مالک کو جھوٹ بول سکتا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں, لیکن اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا, موت تو آنا ہی ہے. یہ ڈر جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. مبارک نامی آدمی ایک بہت نیک انسان تھے. وہ ایک باغ میں کام کرتے تھے, فروٹ کا باغیچہ تھا, اس میں کام کرنے والے مبارک نام تھا. اس باغیچے کا اونر کا نام تھا نوح. تو ایک مرتبہ وہ نوح اس غلام کو بلائے, اپنے کام کرنے والے کو, کہا کہ مبارک میرے لیے ایک جوس تیار کر کے لاؤ. اب وہ پھل توڑے, جوس بنایا, لے کر آئے. دیکھا کہ جوس کا جو شیرہ تھا بہت کڑوا تھا, اس کو اٹھا کر پھینک دیا. کہا کہ دوسرا لے کر آؤ, کڑوا ہے. گیا, دوسرا پھل توڑ کر جوس بنا کر لائے, وہ بھی کڑوا تھا. تو نوح کو غصہ آ گیا, کہنے لگے کہ 5 سال سے میرے باغیچے میں کام کر رہا ہے, تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ کس باغ کا پھل میٹھا ہوتا ہے, کس باغ کا پھل کھٹا ہوتا ہے, تجھے اتنی بھی تمیز نہیں آئی. تو وہ مبارک کہنے لگے کہ میں آپ کے باغیچے میں باغ کو سچائی کا کام کرتا ہوں, پانی دینے کا کام کرتا ہوں. آپ نے مجھے کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے, اور 5 سال سے آج تک میں نے کبھی کسی ایک درخت کا پھل بھی توڑ کر نہیں کھایا. مجھے پتا نہیں کہ کون سا باغ کا, کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے, کون سے درخت کا پھل پھیکا ہے, کیونکہ مالک تو باغ کے اندر نہیں تھا. جواب دینا تھا اللہ کو. میں کھا لوں گا, 2-4 پھل کھا سکتا ہوں, تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا, لیکن مجھے ایک نہ ایک دن مر کر اللہ کے پاس جواب دینا ہے. تو مالک خوش ہو گیا, سیدھا اپنے گھر گیا. اپنی جوان بیٹی تھی, بیٹی سے کہنے لگا کہ میں ایک بہترین رشتہ لے کر آیا ہوں, ایسا رشتہ کہ وہ بندہ ہے تو باغ میں کام کرنے والا, لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. مجمع میں ڈرنا بڑے کمال کی بات نہیں ہے. 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آدمی غلط دیکھنے سے ڈرتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. لیکن تنہائی ہو, کمرہ بند ہو, باغیچہ بند ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں, وہاں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے, اسے کہتے ہیں تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. تو اپنی جوان بیٹی سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ تمہارے ساتھ ہو جائے. تو لڑکی نے فوراً جواب دیا کہ ابا جان, بس میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا شوہر تقوی پرہیزگاری والا ہو, چاہے وہ غلام ہو, چاہے باغ میں کام کرنے والا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. شادی ہوئی, اللہ نے ان کو جو بیٹا دیا انہی کو کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک, جو وقت کے بہت بڑے محدث تھے. اللہ جب تقوی کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں, جب ماں باپ میں ایسا تقوی ہوتا ہے, تو اللہ جو ہے دنیا کے اندر کیسی اولادوں کو وجود میں لاتا ہے. یہ ڈر ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ مجھے صرف لوگوں کو جواب نہیں دینا, ایک نہ ایک دن مرنا ہے, ایک نہ ایک دن مر کر جواب دینا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جن کے مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے جو محنت کر کے ایک اصول نکالا ہے, ان اصولوں کے اوپر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. آج دنیا کے اندر مسلک حنفی پر جہاں بھی 2 رکعت نماز کوئی بھی ادا کرے, اس کا ثواب برابر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے. اللہ نے ان سے اتنا کام لیا, اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی.
تو ایسے ہی کوئی آدمی بڑا نہیں بن جاتا. دنیا میں بڑا بننے کے لیے دھوکے اور چوری اور پتہ نہیں گنڈا گردی اس طرح لوگوں کے سامنے نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے. لیکن مقبولیت کے لیے، دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے خوف کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جس کے اندر ہوتا ہے اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. پھر اسے پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ جو ہے محبت میں کھچ کھچ کر مجمع کو لا ڈالتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا کپڑے کا بزنس تھا، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. تو ان کا ایک پارٹنر تھا، وہ اور یہ دونوں مل کر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. حضرت جو ہے دن کے وقت میں سبق پڑھاتے تھے، حدیث وغیرہ فقہ کا درس دیتے تھے. تو جو پارٹنر تھا وہ دکان میں بیٹھتا تھا. اتفاق سے دکان کے اندر بہت قیمتی ایک تھان آئی کپڑے کی، بہت قیمتی، اور اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ اس کپڑے کی تھان میں عیب ہے، اگر کوئی گاہک اس کو خریدنے کے لیے آئے تو پہلے عیب بتاؤ، بعد میں قیمت بتاؤ، اور عیب کی وجہ سے اگر قیمت کچھ کم ہو گئی، وہ راضی ہو گیا تو اس کے بعد بیچ دینا. عیب بتائے بغیر کپڑے کو مت بیچنا. اب امام ابو حنیفہ چلے گئے، اپنے کام میں لگ گئے، اور اتفاق سے گراہک ایسے زیادہ آئے کہ وہ تھان بھی بک گئی، بہت قیمتی تھان تھی، بک گئی. لیکن جو پارٹنر تھے ان کو اتفاق سے بھول ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد نہیں آئی، کپڑے کو بیچ دیا. اب کون لے کر گیا پتہ نہیں. شام میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، وہ کپڑا نہیں تھا. پوچھا کہ یہ کپڑا کیا ہوا؟ کہا کہ بک گئی، کپڑا بک گیا. کہا کہ پوچھا کہ عیب بتایا تھا؟ کہا کہ میں تو بھول گیا عیب بتانا. تو بہت ناراض ہو گئے. بہت ناراض ہو کر اس تھان کی جتنی قیمت تھی اس قیمت کو سب کے سب صدقہ کر دیا. اور کتنی قیمت تھی؟ آج سے 1300 سال پہلے اس کی قیمت 20,000 درہم تھی. آج کے حساب سے تقریباً 4.5 لاکھ روپے. اتنی بڑی قیمت اٹھا کر غریبوں میں صدقہ کر دیا. کہ میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا یہ دھوکے کی تجارت لے کر. عیب بتا کر، عیب بتائے بغیر بیچنا دھوکا ہے کسی چیز کے اندر، اور حرام ہے ایسی تجارت، دھوکا دے کر کرنا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سب کا سب پیسہ غریبوں کے اندر صدقہ کر دیا. اب بتاؤ کیا چیز ان کو صدقے پر ابھار رہی ہے؟ اندر اللہ کا خوف. اب وہ پورے پیسے رکھ لیے تو کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اندر اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو کوئی نہیں پوچھے گا، قیامت کے دن اللہ کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ اے ابو حنیفہ تو نے اس آدمی کو دھوکا کیوں دیا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ دن کے وقت میں دکان بند کر کے جا رہے تو بازو والے نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا آج بیپار ٹھیک نہیں چل رہا ہے؟ بہت دن کے وقت میں دکان بند کر رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بات ایسی نہیں ہے، آج جو ہے ابر آیا ہوا ہے، ابر کی وجہ سے اندھیرا اندھیرا ہے، اور میری دکان میں جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اسی میں کپڑوں کی تجارت ہوتی ہے. اب اندھیرا آ گیا ہے جس کی وجہ سے دکان میں بھی اندھیرا اندھیرا ہے. اگر کوئی خریدنے کے لیے آئے اور کپڑے کو خرید لے، گھٹیا کپڑے کو اچھا سمجھ کر لے کر چلا جائے، اور بعد میں اسے پتا چلے کہ میں نے گھٹیا خرید لیا، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کپڑے کے اندر فرق نہیں کر پایا، تو پھر اسے تکلیف ہوگی اور قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی. اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں. دیکھو بچنے والے کیسا بچتے ہیں. آج ہم لوگ
دیکھ لے جا کر جہاں چوڑیوں کی دکان ہوتی ہے، بڑے بڑے کپڑوں کی دکان ہوتی ہے، باقاعدہ اتنی ڈیکوریشن اس کے اندر ہوتی ہے کہ ایک گھٹیا چیز بھی بڑی اچھی معلوم ہو۔ اب آدمی وہاں دکان کے اندر چمکتی ہوئی چیز کو لے کر آ جاتا ہے، گھر میں آ کر دھوکہ کھاتا ہے کہ میں تو روشنی میں لائٹنگ کے اندر بڑی اچھی نظر آ رہی تھی۔ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے کو دھوکہ نہ ہو۔ اسی چیزوں کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ انہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ دوپہر کی گرمی میں بہت خوب دھوپ برس رہی ہے، دھوپ کے اندر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ایک جگہ پر، اور جا کر بیچ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پہچان لیا کہ امام ابو حنیفہ ہے، تو آ کر درخواست کی حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ کسی کام سے اس محلے میں آیا تھا، اس گاؤں میں آیا تھا۔ کہا کہ حضرت یہاں گھر ہے، گھر کے سایہ ہے، یہاں چھاؤں کے اندر تشریف رکھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو گھر والا ہے یہ میرے پاس قرض لیا ہے پیسے، اور اس کے گھر کی چھاؤں سے بھی اگر میں فائدہ اٹھا لیا تو جو میں نے قرض دیا ہے اس کے اندر سود آ جائے گا، اس لیے میں دھوپ میں کھڑنا پسند کروں گا، چھاؤں میں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ سوچ کر دیکھو کیسا تقوی ہوگا۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جس کے اندر کچھ نفع حاصل کیا جائے وہ سود کے اندر داخل ہے اور اس کا لینا حرام ہے۔ آج یہ چیز کتنی عام ہو گئی ہے، ہم لوگ ذرا بھی احساس نہیں کرتے۔ باقاعدہ گھر لے رہے ہیں سود کے اوپر، 5-6 لاکھ دے دیے، بس ایکم کے اوپر گھر رکھ لیا، ایکم کے اوپر دکان رکھ لیا، ایکم کے اوپر گاڑی لے لی، ایکم کے اوپر فون لے لیا، خوب استعمال کر رہے ہیں۔ 5 سال کے لیے ایکم پر لے لیا، اب یہ 5 سال تک جتنا گھر کے اندر رہا یہ سب حرام ہے۔ دکان کے اندر رہا، یہ دکان کے اندر اس کا ٹہرنا حرام ہے۔ اب بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، ماحول ایسا بن گیا ہے۔ بھائی ماحول جیسا ہے اس کے مطابق چلنے کا نام ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کیا میری شریعت اجازت دیتی ہے، کیا میرے لیے یہ کام کرنا جائز ہے۔ جیسا حرام کا ماحول ہے تو حرام کھائیں گے، سود کا ماحول ہے تو سود کھائیں گے، اس کا نام ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا صرف ضروریات پر اکتفا کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلے گا تو ضرور حرام کے اندر پکڑے گا۔ جتنے لوگ حرام میں مبتلا ہے یہ سب خواہشات پر چل رہے، اگر ضروریات پر آ جائے ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے کی ضرورت نہیں، 1,000 روپے جو صحیح طریقے سے آ جائے بس کافی ہے۔ حلال طریقے پر اگر آ جائے، اکتفا کر لے، خدمت پسندی کر لے تو بہت سارے حرام دھندوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے حرام کاموں سے بچ جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر بکریاں، کچھ لوگ جو ہے کسی علاقے سے بکریاں چرا لیے، بکریاں چرا کر کوفہ میں آ کر بیچنے لگے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ لوگ جو ہے مارکیٹ کے اندر چوری کی کچھ بکریاں لا کر بیچ دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت تجربہ رکھنے والے کو جانوروں کے سلسلے میں اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ بتاؤ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بکری 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 7 سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری کا گوشت میرے حلق کے نیچے چلے جائے۔ آج تو باقاعدہ ہم لوگ
آج تو ہمارے ملکوں میں باقاعدہ چوری کے مارکیٹ کے نام سے چور مارکیٹ بنے ہوئے ہیں، اس میں جا کر باقاعدہ ہم لوگ مال خرید کر لاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے۔ 100 روپے کی چیز 10 روپے میں مل رہی ہے، خوش ہو کر لا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں، چلو فلاں جگہ پر چور مارکیٹ ہے۔ چوری کی چیز استعمال کرنا ہمارے لیے کہاں جائز ہے؟ معلوم ہونے کے باوجود چور کو مدد کرنا کہاں ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم خریدیں گے تو گویا کہ چور کو مدد کر رہے ہیں، اور یہ چوری کا مال ہمارے پیٹ میں، ہمارے جسم میں جا کر کیا رنگ کھلائے گا؟ اسی لیے تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ امام ابو حنیفہ، آخری واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کا انتقال ہونے کا وقت تھا، ایک چراغ جل رہا تھا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو فوراً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چراغ کو بجھا دیا۔ جو گھر والے تھے اور جو ان کے آس پاس تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو روشنی کا وقت ہے، آپ تو ایسے وقت میں چراغ بجھا دیے۔ کہنے لگے کہ جب تک یہ آدمی زندہ تھا یہ اس کا مال تھا، اس کے پیسوں سے خریدا ہوا چراغ تھا، اس کے پیسوں سے جو خریدا ہوا تیل تھا وہ جل رہا تھا، اب یہ انتقال ہو گیا تو اب یہ مال اس کے وارثوں کا ہے، اب جب تک اس کے سب وارث اجازت نہیں دیں گے یہ چراغ نہیں جلے گا۔ کیا تقوی پرہیزگاری ہے! آج ہماری حالت گھروں کے اندر اللہ کی پناہ، کسی کا انتقال ہو جائے تو اسی کے پیسے میں خوب دعوتیں کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور تحقیق بھی نہیں کرتے کہ ارے ہمارے لیے کھانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ شریعت کے اندر حکم ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے پیسوں میں اس کے کفن دفن کے خرچ کو نکالیں، اس کے لیے کتنا کفن دفن کا خرچ ہوتا ہے اس کو نکالیں، اور دوسرے نمبر پر اگر یہ آدمی کسی کے پاس قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کیا، موت آ گئی ہے تو اس کی مال میں سے پہلے قرض ادا کرے، چاہے پوری کی پوری دولت ختم ہو جائے قرض ادا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مرنے والا ہے میت، اس کی وصیت کو ادا کرے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے کچھ خواہش کیا ہے کہ بھئی میری طرف سے فلاں کو کچھ گفٹ دے دو، میری طرف سے مسجد کے اندر فیان لگا دو یا وہاں پر کچھ بچھا دو، اگر اس نے خواہش کی ہے، وصیت کی ہے، تو تیسرے نمبر پر اس کی وصیت پوری کرے۔ بعد میں جو مال بچ جاتا ہے وہ مال بعد میں وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹیاں ہیں تو آدھا ملے گا، بیٹا ہے تو اس کو اس کا ڈبل ملے گا، اور اگر بیوی بھی ہے تو اس کو بھی ملے گا، ماں باپ ہے تو اس کو ملے گا، سب حصے برابر اللہ نے شریعت کے اندر تقسیم کر دیا۔ تقریباً 40 کے قریب آیت قرآن مجید میں اللہ نے اتار کر ہر ایک کا حق بتا دیا کہ ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے مال میں سے کتنا ملے گا، کتنے پرسنٹ اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، بیوی کو کتنا ملے گا، خود اللہ نے بتا دیا۔ اب ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس علماء کے پاس جانا ہے، مسئلہ سامنے رکھ کر تقسیم کرنا ہے، لیکن کوئی آتے نہیں ہے۔ تقریباً میں یہاں 11 سال ہو گئے، آج تک میرے خیال سے شاید 1 یا 2 آدمی کے علاوہ کسی نے آ کر آج تک وراثت کا مسئلہ نہیں پوچھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنا ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اس میں جو ہے لوگ گھر میں بیٹھ کر آپس میں طے کر لیتے ہیں، اگر علماء کے پاس جائیں گے تو پھر شریعت کے مطابق کریں گے، اور شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہوئی تو پھر جتنا ملنا ہے اتنا نہیں ملے گا۔ اس لیے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے علماء سے کٹ کر اپنے طور پر مشورہ کر کے تقسیم کر لیتے ہیں، جبکہ وراثت کے بارے میں برابر کا حصہ تقسیم کرنا، جیسا نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی وراثت کو بھی برابر تقسیم کرنا فرض ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند واقعات میں بتا کر
بس اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تقوی کے بغیر آدمی کسی قسم کے گناہوں سے بچ نہیں سکتا اور غلط زندگی سے بچ نہیں سکتا. تقوی اپنے اندر آنا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے غلط قدم اٹھائیں گے ہم لوگ خبر کے اندر پھنسنا پڑے گا، آخرت کے اندر پھنسیں گے. اسی لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.